حضرت رشید میری محمد نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ ہم جیسے بیماروں کو نہ کوئی دوا دی جائے، صرف آپ کی تھوڑی سی صورت دکھا دی جائے. یہ جسم جلتا ہے گناہوں کی تپش آقا، باغ طیبہ کی تھوڑی سی ہوا دی جائے. برادران ملت اسلامیہ، آئیے بغیر کسی تاخیر کے دونوں حالات کے وقت سے عقیدت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں. درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد آخری و نبینا محمد وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان عظیم ہے کہ آج ہماری شاہی مسجد شکر اللہ میں جو 5 روزہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہو رہی ہے، ان میں سے آج دوسرا دن ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کل کی محفل قبول فرمائے اور 5 روز ہمیں مستقل اجازی کے ساتھ پورے محبت کے ساتھ روزانہ اس محفل میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. آپ کل اس بات کا احساس کیے ہوں گے کہ اور دنوں میں آپ ادھر ادھر بیٹھ رہے ہوں گے، لیکن کل کے دن میں آپ کو ایک الگ سے جذبہ اور ایک الگ سے ایمانی تربیت آپ کے دل میں محسوس ہو رہی ہوگی. یقین جانیں، میں نے کل ہی کہا تھا حضرات کو کہ یہ محفل ہر انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی ہے. جو چاہتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر اپنی بگڑی بنائیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے نوازتا ہے ایسی محفل سے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور جب انسان چاہے کہ ہمیں مغرب کے بعد امام حسین اور شہدائے کربلا کی محفل میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. اگر آپ نے دل میں یہ محسوس کر لیا، چاہے آپ کتنے بھی مصروف انسان کیوں نہ ہو، کتنے بھی بزی انسان کیوں نہ ہو، اگر آپ نے یہ احساس کر لیا اور یہ تمنا کر لیا کہ مغرب کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مغرب سے پہلے میرا سارا کام مکمل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حسین کے صدقے میں ہمارے دین کے مصروفیات کم کر دیتا ہے اور ہماری زندگی کے وقت کو بڑھا دیتا ہے اور ہماری زندگی میں اور آج کے دن میں یہ موقع ہمیں دے دیتا ہے کہ میرے بندے اور دنوں میں تو کرتا ہی تھا، لیکن آج جو کام تو رات بھر میں کرتا تھا آج تیرا کام پہلے ہوگا، کیونکہ تو نے میرے نبی کے نوازے کی محفل میں جانے کا ارادہ کیا ہے. اس لیے جو تیرا کام 24 گھنٹہ میں ہوتا تھا آج میں اپنے فضل سے تیرا کام 8 گھنٹہ میں نہیں کروا سکتا. کیا اس بات کا احساس ہے؟ اور پورے سال آپ تروتازگی اس بات میں محسوس کریں گے. اس کا ایک تجربہ یہ کوئی دکھاوے والی بات نہیں. الحمدللہ جب سے یہ محفل ہوتی ہے پورے سال سے لے کر کے محفل سے محفل تک اگلے سال تک انشاءاللہ مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی نیا اپرچونٹی، نیا مواقع انسان کی زندگی میں آگے بڑھنے کا ملتا ہے. اور کوئی پریشانی آتی بھی ہے زیادہ دن تک نہیں رہتی. یہ اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی ایسا قصہ نہیں ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ امام حسین کے نام کا صدقہ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا نا. ماشاءاللہ ابھی ہمارے محفل میں شاعر اسلام ہمارے حسین آباد کی شان آن بان جو بہت اچھی شاعری کرتے ہیں تشریف فرما ہمارے ذاکر بھائی،
یہ مجھے خود اچھا نہیں لگا کہ آپ لوگ نہیں آئے تھے، چند لوگ تھے اور ان کو پیش کرنا پڑا، لیکن یہ ان کی سمجھ لیجیے محبت ہے، دریا ہوئی ہے کہ انہوں نے اسی اسلوب کے ساتھ پڑھا جس اسلوب کے ساتھ یہ اور بھرے مجموعوں میں پڑھا، الحمدللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تقریر کا مکمل آغاز کیا جائے۔ اب آپ یہ رکھا آپ سب کے ٹوپی نہیں، سب کے ٹوپی مسجد میں ٹوپی ہے لوگ، الحمدللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بڑے لوگ جو ہے تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، چچا آپ بھی آگے آ جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، بچہ لوگ ادھر سے لے جائیے، تھوڑا سا یہ کر کے بیٹھیے تو لگے گا انشاءاللہ کہ ماشاءاللہ مجمع اچھا ہے، بیٹھے بیٹا آپ لوگ ایسا سمجھیں بہت بڑھیا سمجھیں، جو سب سے زیادہ آپ چاہیے گا اس کو 5 دن کے بعد کوئی تحفہ دیں گے، جو بات نہیں کریں گے آپ لوگ، میں دیکھتا ہوں روزانہ 5 دن کے بعد جب مدرسہ کھلے گا انشاءاللہ اگلے دن آپ کو انعام دیا جائے گا۔ کس بات کا انعام؟ اس بات کا کہ بچوں میں سے سب سے زیادہ خاموش ہو کر کے کس نے سنا ہے۔ اب آپ ایک طرف ہمارے ایک طرح ہمارے مدرسہ آپ دیکھنا، ایک طرح ہمارا آپ دیکھ کر کے پھر ہم لوگ ڈیسائڈ کریں کہ کن کو 5واں دن کوئی نہ کوئی تحفہ مدرسے کے وقت میں دیا جائے گا۔ کس بات پر؟ کس بات پر بولے؟ اس بات پر جو خاموش ہو کر کے سنیں گے، مطلب جو ادھر ادھر نہیں کریں گے، جو دوڑیں گے نہیں، جس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، الحمدللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں 2 شعر پڑھ کر کے اپنی موضوع کا آغاز کروں۔ شاعر کہتا بڑا اچھا ہے، آپ لوگوں سنیں۔ شاعر کہتا ہے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ امام حسین کا سر کاٹ کر کے ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا ہے تخت پر بیٹھے رہیں گے، لیکن جب وہ مرا تو اس کے بیٹے نے اس کے تخت پر پھونک دیا اور کہا اس تخت پر آقا حسین کا خون لگا ہو، اس پر میں ٹوٹنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ شاعر کہتا ہے ایک پل کی تھی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ماشاءاللہ بالکل ہے، صدیاں حسین کی بھی ہے، زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا ہے، تب نہ ہم قیامت تک اہل محبت کیا ہے، قیامت تک اہل محبت آقا حسین کی یاد منائیں گے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے حسین کو حسین مان لو، دیکھیے گا علامہ نعمان اختر آیت الجمالی میں بڑا اچھا شعر کہا، حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان، آپ کو تھوڑا کم سمجھیے گا لیکن یہ لوگ زیادہ سمجھیں گے، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، خود معین الدین نے کہا حسین ہی کو دین مان لو، دین ہی نے کہا حسین ہی کو دین مان لو، معین الدین نے کہا حسین ہی کو دین مان لو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دونوں تختیوں کی شان ایک، جب ابھی آپ آگے سنیں گے جب امام حسین اور امام حسین کو انہوں نے لکھا حضور کی بارگاہ میں ہے، کہا کہ نانا جان کن کی تحریر اچھی ہے، کن کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، تو پھر وہاں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ ذرا شاہ علامہ نعمان اور آیت الجمالی نے اپنی شاعری میں لکھا ہے، کہتے ہیں دونوں تختیوں کی شان ہے، دونوں تختیوں کی شان ہے، دونوں ہے ذہین مان لو، دونوں ہے ذہین مان لو۔ اور یہ دیکھیے نبی علی حسن کا ایک روپ، نبی میرے ساتھ بولے نبی علی حسن کا ایک روپ، نبی علی حسن کا ایک روپ، حسین میں ہے دین مان
مان لو بڑے بڑی بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا یہاں تک سماعت کیا ایک دم سنجیدگی کے ساتھ، جہاں مجھے آپ کو جوش دلانا ہوگا وہ میرا کام ہے ہم دلاتے ہیں. لیکن سنیں کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں خلیفہ کہتے کسے ہیں تاکہ ڈاؤٹ کلیئر ہو. خلیفہ نبی کے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نائب بننا، کسی کا وارث بننا. مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کے خلیفہ بنے. کیسے خلیفہ؟ کیا کام خلیفہ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پھیلایا، جو شریعت پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام پھیلایا، جو سسٹم بنا دیا حضور نے اسلام کا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ عبادت ایسی ہے، یہ عبادت ایسی. بالکل اسلام مکمل کر کے جو حضور نے پھیلایا. اب حضور کی ظاہری وصال کے بعد جو اب اس سسٹم کو آگے لے کر کے چلے گا اور تمام امت مسلمہ کا ایک امیر ہوگا اور سب اسی کی بات کریں گے، سب اسی کے حکم کو مانیں گے. جیسے حضور زندہ تھے اور ابھی بھی زندہ ہے، لیکن میری چشم عالم میں چھپ جانے والی ہے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم میں چھپ جانے والی. جب حضور ظاہری زندگی میں تھے تو اللہ کے رسول کی بات سب مانتے تھے. یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، ان کے گھر جانا ہے، یہ جنگ کروانا ہے، یہ اسلام کے لیے یہ آگے بڑھانا ہے. تو سارے صحابہ بغیر سوچے اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے. اب حضور اس دنیا سے ظاہری کے ساتھ فرما گئے. اب اسلام کی بات اور کون سنبھالے گا؟ تو اب جو سنبھالے گا تو وہ نبی کا پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا یہ خلیفہ نہیں کہ جو محرم آتا ہے تو طرح طرح کے خلیفہ ڈبکنے لگتے ہیں، مینڈک کی طرح باہر نکلنے لگتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایسے بے نمازیوں کے لیے، ایسے بے روزہ دار کے لیے، ایسے فاسق و فاجر کے لیے لفظ خلیفہ کی کہنا درست نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آج محرم میں یہ ڈھول تاشا باجا اکھاڑا کا خلیفہ بنتا ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ سچ، کچھ نہیں، بلکہ نہ داڑھی ہے اس کے پاس، نہ شریعت کی کوئی پاسداری ہے، نہ شریعت کا کوئی خلاف کرتا ہے، شریعت کی کوئی پاسداری کرتا ہے، نہ شریعت کی کوئی بات مانتا ہے. یہاں تک کہ کچھ خلیفہ کیا ہے، ناچتا بھی ہے، ڈانس بھی کرتا ہے، دوسرے کو کرواتا بھی ہے. ایسے خلیفہ کے لیے جو میرے ذہن میں اور میری تحقیق کے مطابق ایسے خلیفہ کے لیے لفظ خلیفہ کی ادا کرنا جائز نہیں ہے. لفظ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو نبی نے شریعت کو پھیلایا اور اسلام ہمارے تک پہنچایا، اس کے اسلام کا مخالف، اسلام کے خلاف ایک رسی برابر بھی، ایک تنگا برابر بھی اپنی زندگی کو اس سے ہٹنے نہ دینا. اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اسے خلیفہ کہا جائے گا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کو جو پھیلایا تھا، جو اسلام کو جو پھیلایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفہ نے ویسے ہی اسلام کو پھیلایا. جس کو اللہ کے رسول نے جس کام میں لگایا تھا، حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس انسان کو اس کے کام سے دستبردار میں نہیں کیا. جیسا اس نے بتایا تھا کہ یہ اسلام ہے، اور اسی طریقے سے اب پوری زندگی اسلام کی پابندی کیا، پوری زندگی موقع خدا کیا. اب اس کو خلیفہ کہنے کہاں ہے؟ آج کے شرابی، آج کے زناکاری، آج کے فاسق و فاجر، آج کے حسد کرنے والے کے اوپر لفظ خلیفہ کہنا جائز نہیں ہے. اور جو کہے گا وہ خود گنہگار ہوگا، اور جو کہلوائے گا وہ خود ہی کہے گا. بہت بڑا مسئلہ اور بڑا مسئلہ. ہاں، کوئی خلیفہ ولی کا ہوتا ہے، جیسے تاج الشریعہ کا خلیفہ، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ شہباز ولایت. خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اسلام حضور کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو چلائے، مرے تو اسلام پر اور جیے بھی تو اسلام پر.
آج کے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بولنا ہے، یہ اکھاڑا کا خلیفہ ہے، اس کا خلیفہ کا کام یہی تھا، خلیفہ کا کام یہی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام عبداللہ تھا، ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ کنیت کیا تھی؟ ابو بکر، اور صدیق ان کا لقب ہے، ٹائٹل تھا۔ حضور فرماتے ہیں، صدیق اکبر کا ایسا غور سے دیکھ سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا کہ ایمان لے آئے ہو، سب نے سوچا، سب نے غور و فکر کیا، سب نے ٹائم لیا، لیکن جیسے میں نے ابو بکر کے سامنے کہا ایمان لے آؤ، ایک جھٹکے میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا بھی ہوں اور آپ کو ایمان بھی لاتا۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام، لقب اور ٹائٹل صدیق رکھ دیا گیا۔ ان کے والد صاحب کا نام عثمان تھا اور ان کے والد صاحب کے کنیت ابو آقا تھا، ان کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر تھا۔ آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے، اب پوائنٹ والے بات کیا بولا، ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد سب نے کہا کہ خاص کر کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا کلمہ مانگے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا، بیعت کرنے کا کیا مطلب؟ بیعت کرنے کا مطلب آج سے ہم آپ کو امیر المومنین مانتے ہیں، آج سے آپ مسلمان کو جس طرف لے کر کے جائیں گے اس طرف جائیں گے۔ اور وہ زمانہ جب مسلمان کا کوئی امیر تھا تو مسلمان ترقی پر جاتا تھا، آج اسی لیے مسلمان ناکامیاب ہے، اسی لیے ناکامیابی کے دلدل میں ہے کہ کوئی مسلمان کا امیر نہیں ہے، سب اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے بڑے، کوئی کہتا ادھر چلو تو وہ چاہتا ادھر ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز اسی میں تھا کہ کوئی ہمارا اچھا نائب رسول اور اسلام کو سمجھنے والا اور خدا سے ڈرنے والا کوئی ہمارا امیر ہو اور وہ جدھر جدھر لے کر کے جائے پورے مسلمان ادھر جائے، اس کی بات پر مسلمانوں کی کامیابی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے امیر المومنین اور اپنے امیروں کو بنانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج کامیاب ہو، جس کی وجہ سے ناکامیاب ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت زبیر نہیں ہے، اور خاص کر اس مجلس میں جس مجلس میں یہ ہو رہا تھا خلافت کا اعلان کیا جا رہا تھا، اس میں حضرت علی بھی نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفہ نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلا کر کے لے کر۔ اب یہاں دیکھیں کہ بہت اچھی بات سمجھا رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب اس محفل میں حضرت علی نہیں تھے تو صدیق اکبر نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت علی آئے، حضرت علی سے صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی، سارے لوگ مجھے اپنا خلیفہ مان رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اگر حضرت علی کو خلیفہ بننا رہتا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ داماد رسول، انہوں نے کہا آپ داماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، فاطمہ الزہرا کی شوہر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں قدمک رسول اللہ، قدمک رسول اللہ، کہ آپ کو اللہ کے رسول نے آگے کیا ہے، آپ کو اللہ کے رسول نے آگے کیا ہے۔ فَمِنَ الَّذِي يُؤَخِّرُكَ فَحَقٌّ ہوتے ہیں آپ کو پیچھے کرنے والے، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جن کے بارے میں حضرت علی کے دل میں اتنی محبت کرتے، آپ کو حضور نے آگے کیا ہے اور میں کون ہوتا ہوں آپ کو پیچھے کرنے والا۔ آج کچھ لوگ ابو بکر صدیق حضرت عمر کا نام لے کر کے ناسبیت اور کیا ہے دوسرے خوارج کا پرچار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت علی کے نام لے کر کے رفاقیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں صاحب، ایک طرف
ابو بکر صدیق، ایک طرف حضرت عمر، اور ایک طرف عثمان، ایک طرف حضرت علی، اب بیچ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں سرور کونین، ایک طرف حضرت ابو بکر، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک طرف حضرت عثمان، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، بیچ میں سرور کونین ابو بکر اور حضرت عمر، یہ میرے نبی کے سسر ہوئے، یعنی میرے آقا ان دونوں کے داماد ہوئے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی یہ دونوں میرے نبی کے داماد ہوئے۔ تقسیم کو ذرا سوچئے، اور سارے قوم، سارے حسد، سارے کینے، جو کچھ لوگ علی کا نام لے کر کے روافضیت اور شیعت کو کیا پرچار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے کر کے، عمر کا نام لے کر کے نصبیت کا پرچار کرتے ہیں، تو ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضور نے تقسیم کیسے کیا۔ دو سے بیٹی لیا، دو سے بیٹی دیا، دو سے بیٹی لیا، سبحان اللہ بولنا چاہیے، دو سے بیٹی لیا، دو کو بیٹی دیا، دو کو بیٹی، دو سے بیٹی لے کر کے یہ بتا دیا کہ سسر کا احترام کیسے کرنا چاہیے، اب دو کو بیٹی دے کر کے بتا دیا کہ دونوں دماغ سے محبت کیسے کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ تعظیم کے لیے ہے، اہل بیت محبت کے لیے ہے، جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کی کمی نہیں نکالی جاتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے عمل کرنے کی اصلی جان۔ تو پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر کون تھے؟ خلیفہ کیسے؟ خلیفہ کیسے؟ آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ جو لیڈ کرنے والا، جو لیڈ کرنے والا، جو مسلمان آگے کسی قوم کو لے کر کے چلنے والا، اور ایسے اتنے بڑے خلیفہ نہیں چٹائی پر بیٹھے، جو چاہتے، جس سے چاہتے، جو چاہتا ملاقات کر لیتے۔ آج کل کے ہمارے قوم کے کچھ لوگ ایسے جیسے ہاتھ ملانے کے لیے لائن لگنا پڑتا ہے، جن کے ناسوں لگ رہا ہے کہ نہیں، اپنے قوم کے لیے کسی نے کچھ کیا نہیں۔ یہ کچھ لوگ کچھ شعبے میں اللہ ماشاءاللہ بہت ایسے تمام ہیں جو آپ کو دیکھ کر کے ہی آپ کو بلائیں، لیکن صدیق اکبر خلیفہ تھے، خلیفہ اول تھے، لیکن غرور نہیں، تکبر نہیں، ان کے اندر فخر نہیں، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ خلیفہ میں بنا ہوں، ہمیں ہر رعایا کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی اگر بھوکا انتقال ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی بیوہ اگر بھوکا رہ گئی اس کا جواب دینا پڑے گا، کوئی یتیم اگر بھوکا رہ گیا اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ خلیفہ اسلام کے تھے۔ آج جو رہنما بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اسے کوئی عہدہ مل جاتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے بال بچوں کی زندگی سنوارتے ہیں، اپنے خاندان کی زندگی سنوارتے ہیں۔ جس کو دینے کا ہوتا ہے، جس کا حق ہوتا ہے، اس کا لے کر کے دوسرے اپنے خاندان والے کو دے کر کے اسے عروج پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں، حکیم قوم کہتے ہیں۔ ایسے حکیم قوم سے اللہ بچائے۔ اگر کوئی امت مسلمہ کو لیڈ کرنا چاہیے تو اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عادت اپنانی پڑے گی، تب جا کر کے اسے کوئی رہنما بنے گا، تب جا کر کے اسے اپنے قوم کا رہبر بنے گا۔ خلیفہ ایسا ہو کہ بعد میں کھانا کھائے، اپنا کپڑا بعد میں سلائے، اور اپنے قوم کے بچوں کا کپڑا پہلے سلاتے ہیں۔ اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ آج جو خلیفہ بنا ہے، آج جو خلیفہ بنا ہے، وہ سب کا کسی نہ کسی کا حق مار رہا ہے۔ ہر چھوٹا، ہر بڑا چھوٹے کا حق مار رہا ہے، ہر بڑے کو فرق ایک سیکھ ہے۔ لیکن آج میں بتاتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ دوسرے خلیفہ، دوسرے خلیفہ۔ دونوں میں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج آگے بڑھنے کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اتنے 2 کٹھا زمین خریدا، ہم آگے بڑھے، وہ آگے، اس نے 4 منزلہ گھر بنایا، ہم آگے بڑھے، اس نے 2 گاڑی لی، ہم آگے بڑھے، اس نے 1 لاکھ کھانا کھایا، ہم آگے بڑھے۔ لیکن یہ سوال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے ہم سماعت میں پڑھیں گے۔ ایک دن انہیں مدینہ میں ایک خاتون کیا ہے، نابینا خاتون، بیوہ، اس کا کوئی نہیں تھا، اس کے پتہ چلا عمر فاروق
عمر فاروق سوچنے لگے کہ چلو ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کے گھر میں کام کر دیں گے، گھر میں کام کرنے کے بعد اس کے پانی لا دیں گے، کسی گھر میں جھاڑو لگا دیں گے۔ عمر فاروق جن کو دیکھ کر شیطان کیا ہے اپنا راستہ بدل لیتے تھے، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ گئے ایک بیوہ کے گھر میں، آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت بیوہ ہے جس کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کے روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے لیکن قوم کے لوگ شادی بیاہ میں لاکھوں لاکھ فضول خرچی کر رہے ہیں، اور دوسرے کی بیٹی کا کوئی خیال نہیں، چلو اس کا شوہر نہیں ہے تو چلو اس کی بیٹی کے ہاتھ گرا کروا دیا جائے، جہیز دے کر کے اس کی بیٹی کی شادی کروا دی۔ نہیں، ہم ناجائز رسومات میں کیا ہے اپنے آپ پہ کر رہے ہیں۔ عمر فاروق نے گئے، اس کی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، اس نابینا بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کون؟ کہا انا عمر، میں عمر ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ اس لیے آیا ہوں؟ کہا اس لیے آیا ہوں سنا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا کام کر دوں۔ آپ کے گھر کا کام تو ہے کہ دنیا کا ایسا پیر صاحب جو آپ کے گھر میں کیا ہے آپ کو کہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، آپ کی بوڑھی ماں ہے یا کوئی نہیں ہے تو چلو کیا ہے ہم ہی بات کو پانی ڈال دیتے ہیں، چلو اب ہم سے ہی فرمائش کر کے اس گلاس میں نہیں پیئیں گے، ہم کا گلاس چاہیے، کس کا گلاس چاہیے، خیر ہم ادھر نہیں جانا چاہتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم کام کریں گے۔ کہا کہ نہیں، میرے گھر میں کوئی آتے ہیں اور صبح فجر سے پہلے ہی کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا لیڈی گھر میں کرتے تھے اور اسے اٹھا کر کے اپنے کاندھے پر لوگ باہر پھینکا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ کون ہے، سوچنے لگے کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے ابھی صبح آتے ہیں وہ کبھی اپنا نام نہیں بتاتے لیکن کون ہے؟ میں کہتا ہوں بیٹا روزانہ میرے گھر آتے ہو، نام تو بتا کر کے جاؤ کہ کون ہے آپ، میرا کام کا جھاڑو لگا کے جاتے ہو، کھانا بنا کر کے جاتے ہیں آپ، یہاں تک کہ گندگی پیشاب ہے کھانا کھا کر کے پھینکتے ہیں آپ کون ہے؟ نام تو تھوڑا بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اماں جان نام سے مطلب رکھیے نا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتی وہ عورت کہ مجھے ایک شخص آتا ہے، اب عمر سوچتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں فجر سے پہلے ایک درخت کے نیچے جھاڑی میں ہم چھپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں آتا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ایک دن تہجد سے پہلے اٹھ گئے اور اپنے سر پر چادر رکھ کر کے درخت کے کنارے چھپ گئے۔ جب چھپ گئے دیکھا کہ ایک شخص ایسے ہیں جو بنا چپل کے آواز پیر کر کیے بنا کیا ہے اس بڑھیا کے گھر جا رہے ہیں۔ جیسے جا رہے آگے بڑھے تو پیچھے سے یہ ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہا وہ شخص اتنے بڑے خوددار انسان، اتنے بڑے مددگار انسان کون ہے ذرا دیکھو تو صحیح آپ کے چہرے کو۔ کہتے ہیں جیسے میں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے چہرہ سے پردہ ہٹایا میں نے کیا دیکھا کہ اس وقت کے امیر المومنین خلیفہ اول صدیق جن کا لقب جو غار یار، غار ثور، غار ہرا کے یار، غار مزار، میرے مصطفیٰ کے سب سے بڑے دلدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے کہا صدیق میں تو چاہتا ہوں آپ سے ثواب میں آگے بڑھ جاؤں، ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان؟ کہا یہ بتائیے تہجد سے پہلے آپ گئے چپل تو پہن لیتے، چپل کیوں نہیں پہنے آپ؟ دیکھیے کتنا اچھا نشین جواب دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا چپل اس لیے نہیں میں نے پہنا کیونکہ ابھی سارے لوگ نیند آرام کی لے رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے میرے چپل کی آواز سے ان کی نیند خراب ہو جائے، کوئی بیمار انسان ہو اس کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ چپل کی آواز سننے سے یہ بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور ہم اپنی شادی میں رات رات بھر ڈی جے بجاتے ہیں، رات رات بھر گانا بجاتے ہیں، رات رات بھر چلتے ٹوٹتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے ہو سکتا ہمارے گھر کے بغل میں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا، کوئی دل کی بیماری کا پیشنٹ ہوگا، کوئی کھانسی کا پیشنٹ ہوگا، کوئی دمے کا پیشنٹ ہوگا جسے ایک تھوڑی سی آواز سے اس کی نیند کھل جاتی ہوگی۔ چلو انسان کی تو دور کی بات ایسا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے مسجد میں ہمارے محلے میں مسجد نہیں بلکہ شاہی مسجد ہے جس کی مثال کو کیا کرتے ہیں یہ 500 سالہ پرانی حضرت اورنگزیب کے زمانے کی مسجد ہے، اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ تو بتائیے وہ صدیق اکبر نبی کا یار جو اپنے چپل کی آواز سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، وہ سچے عاشق حسین اور سچے امام عالی مقام کے عاشق اور سچے میرے مصطفیٰ کے یار ہوں گے یا ہم ہوں گے جب ہم ان کے کردار کو اپنا لیں گے کہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور پوری زندگی بھی ہماری یہ ایک ایکسر ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے اپنی خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مثال کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری دور آیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ 2 برس 3 مہینہ ان کا خلافت عمر خلافت قائم ہوا، اور 2 برس 3 مہینہ انہوں نے کیا ہے اپنے خلافت کو انجام دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 22 جمادی الاولیٰ 13 ہجری کے مطابق 434 عیسوی 2 شوال کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بعد دوسرا خلیفہ جو صحابہ کرام کے متفق رائے سے کن کو بنایا؟ بتائیے، آپ کو بتائیے کن کو بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی چرچیت ہے، بڑا ہی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے تو کسی صحابی نے کہا کہاں جا رہے عمر؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ محمد کا معاملہ تمام کر دوں، محمد کا تاکہ نہ پانس رہے گی نہ بانسری بجے گی۔ کہا ہے محمد کو پہلے بعد میں قتل کرنا پڑا، اپنے گھر کا حال دیکھو، تمہاری بہن اور تمہارے بھتیجا بھی اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جب گھر گئے تو جانے کے بعد ایک قرآن کی آیت کی آواز آ رہی تلاوت کرنے کی۔ جب تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ اتنے میں ان کے بندے نے قرآن کی اوراد کو صفحے کو چھپا دیا اور اس کی بہن سے حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کے بندی سے کہا کیا کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اب اپنے بندی کو مارنے لگے۔ اب اتنے میں ان کی بہن بچانے کے لیے آتے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے ایک تھپڑ اپنی بہن کو مارا۔ اللہ اسلام کے خاطر قرآن کے خاطر اپنے بھائی سے تھپڑ کھا رہے ہیں ان کی بہن۔ کہتے ہیں اتنے میں جب لہو دونوں ہو گئے تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہا دیکھو تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ اکبر، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں، اس کتاب کو انسان بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا ہے، بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتا ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کیا ہے بغیر وضو کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو وضو بنائے المختصر کہتے ہیں جیسے قرآن کھولا کہا پڑھو، پڑھنے لگے تو قرآن کی آیت میں اتنا اثر کیا کہتے چلو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ میں کرنے چلا تھا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر میں بعض روایت کے مطابق مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا۔ کہتے ہیں دروازے جب بند تھا تو اندر سے آواز آئی، باہر سے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عمر آ رہا ہے۔ جب عمر آ رہا ہے تو ان کے چچا نے کہا دیکھتا ہوں اگر عمر کی تلوار جھکی ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر عمر کی تلوار پہ بغاوت کرے گی تو آج عمر کا آخری دن ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے نبی مسکرا رہے ہیں، میرے نبی جان رہے ہیں کہ آج اللہ کی بارگاہ میں میری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا نہ اثر سے ملول ہوئی، تیری دعا نہ اثر سے ملول ہوئی، ادھر ہاتھ اٹھا ادھر قبول ہوئی، دروازہ کھولا گیا۔ آج عمر کا تیور بدلا ہوا ہے، آج عمر کی نگاہیں نیچی ہے، آج عمر کی زبان کب کپا رہی ہے، آج عمر کا پیر کھڑک کھڑا رہا ہے، لگ رہا ہے اپنا دل ہار بیٹھا ہے، لگ رہا ہے اپنا جگر ہار بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں ان کے چچا اور صحابہ کہتے ہیں کہ اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بتاؤ آج تیرا ارادہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج ناپاک ارادے سے نہیں آیا ہوں بلکہ آمنہ کے لال پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، آمنہ کے لال پر ایمان لانے آیا ہوں۔ جیسے ہی تمہیں سننا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد سارے صحابہ نے جب یہ دیکھا تو سب خوشی سے مچل گئے، اور اس وقت سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا نعرہ لگایا، اللہ کے رسول نے سجدہ شکر کیا اور یہ عمر ہے اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو اتنا پھیلائے گا جب دوسرے خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے قلیل مدت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا۔ جب اس کی ہسٹری کو کسی انگریز نے پڑھا اور کہا کہ اگر چند سال اور حضرت عمر کی زندگی رہ جاتی تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ یہ تھے حضرت
अल्लाह अकबर। ये थे हज़रत उमर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर के मशवरे के मुताबिक अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल किया। आयत पर्दा, हुजूर के घर में कुछ शख्स आते तो ऐसे ही आते तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया कि उमर है, कहा कि या रसूल अल्लाह आप अपनी औरतों को कह दीजिए कि पर्दे में रहें। पर्दे में और लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, अल्लाह अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं कि हज़रत उमर के बारे में इतना कहना था, अल्लाह ने कुरान में आयत पर्दा नाज़िल कर दिया। उसी दिन से हर उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन पर पर्दा ये लाज़िम हो गया, फर्ज़ हो गया। ये थे हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी दौर था, फजर की नमाज का वक्त। एक गुलाम अबू लुलू था, उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे ज़ख्मी हो गए और 3 दिन तक क्या है वो बीमार रहे। इसी बीमारी की हालत में हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली और 3 और सहाबा किराम का नाम लिया, कहा कि इन चारों पांचों में से आप किसी का इंतखाब कर लेना। जब उसका इंतकाल हो गया तो अब इन चारों के मशवरे से तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया गया। हज़रत उस्मान गनी कौन थे? उस्मान गनी कौन थे? यहाँ से वहाँ तक पता चलना चाहिए उस्मान गनी कौन थे। वो दामाद पैगंबर, वो है ना दामाद पैगंबर। हज़रत उस्मान गनी का लक़ब था नूर है, 2 नूर वाला। पहली बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के सदक़े से पहली बीवी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिनकी शादी पहले अबू लहब की बेटे से हुआ था। जब निकाह उससे हुआ था तो अल्लाह के रसूल ने जब ईमान दीन फैलाने लगा, उसने अपने बेटे से अल्लाह के रसूल की बेटी को तलाक दिलवा दिया। तो हज़रत उस्मान गनी ने उस बेटी से शादी किया। जब वो बेटी इंतकाल हो गई तो अल्लाह के रसूल ने दूसरी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी से करवाया। दूसरी दोनों अल्लाह के रसूल की बेटी नूर है, नूर है। जो आला हज़रत ने कहा ना कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। 2 बेटी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों बेटी इंतकाल हो गई, अगर तीसरी बेटी होती कोई तो ऐ उस्मान मैं तीसरी बेटी की भी शादी उससे कर देता। सबसे ज्यादा उम्र खिलाफत जो अंजाम दिया हज़रत उस्मान गनी की। 6 साल बड़ा अच्छे तरीके से चला और 6ठे साल के बाद मरवान में कुछ चाल चला जिसके बारे में जिसकी वजह से उनके खिलाफ हो गया। तब कलवाइयों में जाकर के हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। हज़रत अली, लोग कहते हैं कि उस्मान के खिलाफत से हज़रत अली खुश नहीं थे, लेकिन देखिए जब हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया तो हज़रत अली ने अपने बेटे शेर दिल बेटे हैदर कर्रार ने अपने बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को उस्मान गनी के दरवाजे का गोया के दरबार बना करके कहा, बेटा उस्मान गनी पर एक खरोच मत आने देना, इस पर कोई क्या है जुल्म ना करे। तलवार लेकर के वो दोनों बेटे हसनैन करीमैन खड़े रहते थे। कहते हैं जिस वक्त पता चला उस्मान गनी को अब मेरी शहादत हो जाएगी, उस वक्त उस्मान गनी कुरान को खोल करके बैठे हुए हैं, कुरान खोल करके बैठे हुए हैं। उस्मान गनी ने ऐसे मुसीबत के वक्त में कुरान नहीं छोड़ा। और हमारे घर में मुसीबत होती है, जवान मुसीबत में है तो शराब पीने लगा, बीवी से लड़ाई हुई तो कबाब पीने लगा, नशा करने लगा, जाकर के सिगरेट पीने लगा। और अगर बीवी की परेशानी हो या बीवी से शौहर से लड़ाई हुई, माँ से शिकायत, भाई से शिकायत, घर छोड़ करके चली गई, बच्चे को छोड़ करके चली गई। लेकिन देखे ये परेशानी का हल नहीं है, परेशानी का हल अल्लाह के रसूल और उसके चाहने वालों ने दिया कि जब घर में परेशानी हो जाए वजू कर लो, कुरान को खोल लो, कुरान को देखो भी, ज़बान से पढ़ो भी, हाथ से छुओ भी। कुरान की तिलावत इतनी बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर करता है। ये हमें अपनाना चाहिए। कहते आखिरकार बलवाइयों ने हमला किया और जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के ये जानसार बंदे कुरान की तिलावत कर रहे थे, एक बलवाइयों ने कितना तेज से तीर मारा कि खून कुरान के सफ़े पे गिरा। कुछ लोगों ने खड़ा हर
की बीवी जब उन्हें बचाने के लिए आई तो दूसरे ने नेज़ा मारा, नेज़ा मारने के बाद 3 उंगलियां उसकी क्या है शहीद हो गई। आखिरकार हजरत उस्मान गनी को इन लोगों ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो शहादत देख रहे हैं आप, ये किसके लिए? ये हुजूर या हुजूर की उम्मती या पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा या चौथा खलीफा, ये हसन या हुसैन, ये सब शहीद हो रहे हैं। क्यों? अपनी जात के लिए नहीं, अपने प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। दुनियादार खलीफा अपने लिए जीता है और मुस्तफा का खलीफा अल्लाह के रसूल के लिए जीता है। अल्लाह से अब क्या है, हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई। उसके बाद कहते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चौथे खलीफा बने। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के कौन सा खलीफा? चौथे खलीफा। हजरत अली कौन है? कौन है? पैगंबर। हाँ, और हजरत अली से किनकी शादी? अभी बिल्कुल मैंने वक्त रखा है 10 से 12 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह उन पर आज मैं दिल खोल के बात करूंगा। इसलिए मैं आपको एक झलक दिखा करके जा रहा हूँ। मेरी माँ बहनों से भी एक बड़ा इल्तिमास करूंगा कि आज वो खातून जन्नत का जिक्र करके आज प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। कहते हैं सबसे चहेती बेटी, सबसे प्यारी बेटी, लाडली बेटी से हजरत अली का निकाह हुआ। हजरत अली से पहले हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन लोगों ने निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या कि हम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सारे लोगों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझा के लिए जाओ ना, आप जाएंगे तो आपका क्या है पैगाम कबूल हो जाएगा। तो हजरत अली ने कहा आप लोग इतने बड़े बड़े ताजिर हैं, इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, जब आपके निकाह में सैयदा का हक नहीं आया तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो हुजूर के दर पर पले हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट आज तक है हजरत अली का, जैसे गए तो कहते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे पैगाम लेकर के गए, मेरे मुस्तफा करीम ने कहा कि अल्लाह ने उन दोनों का निकाह आसमान में तय कर दिया। सुभान अल्लाह, निकाह आसमान में तय कर दिया है। अब कहते हैं हजरत फातिमा ज़हरा के पास मेरे नबी आए और कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आप दोनों का निकाह अल्लाह ने आसमान में तय कर दिया है, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। इसी से पता चला बेटा और बेटी जब बालिग हो जाए तो उसे क्या है निकाह के बारे में पूछना भी चाहिए। अब एक पहलू में बयान नहीं करूंगा कि निकाह के बारे में पूछना चाहिए, वो जहां बोले अच्छा हो खराब हो करवा देना चाहिए। तो हजरत फातिमा से हुजूर ने पूछा, लेकिन बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने जवाब दिया, ऐ मेरे बाबा, आप मेरे बाप हैं और माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला करता है क्या? आपने दुनिया देखा है, इसलिए आप जहाँ शादी करवाएंगे ये बेटी हंसी खुशी वहाँ निकाह करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेती बेटी हजरत फातिमा निकाह में। और हजरत अली कौन? फातिह खैबर ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फातिह खैबर कहा जाता है। क्या मतलब है? कहते हैं जंग खैबर जब लड़ा जा रहा था, खैबर का इतिहास 3 दिन तक इस खैबर का कोई रिजल्ट नहीं आया। 3 दिन तक घमासान इस्लाम और उसके बुखारी के दरमियान लड़ाई हो रही थी। 3 दिन तक कोई इसका रिजल्ट नहीं। आखिरी दिन में सारे सहाबा बैठे हुए हुजूर की बारगाह में और कहा कि आज मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला का हुक्मरानी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब हुजूर जान रहे हैं कि कल जिसके हाथ में झंडा दूंगा उसके हाथ में अल्लाह ताला का हुक्मरानी अता फरमाएगा। वजह इस बात से पता चला कि हुजूर इल्मे गैब जानते थे कि कल क्या होगा। अल्लाह अकबर, सारे सहाबा सोच रहे थे कि हुजूर हमको झंडा दे, हुजूर हमको झंडा दे। हजरत हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अली कहाँ है? ना अली। तो सारे सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल, अली के आंख में दर्द है। अकेले की दो आपके पास अली के आंख में दर्द है या रसूल अल्लाह, कब बुलाया जाए? कहा कि अली क्या बात है? हुजूर देखिए ना, कल से आंसू चश्म हो गया, मतलब आंख से पानी है और दर्द भी हो रहा है। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून मुबारक, इसे रुआने क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने खून मुबारक हजरत अली के आंख में डाला। अब हजरत अली क्या कहते हैं, जिस आंख में अल्लाह के रसूल ने धूप डाला जिंदगी भर उस आंख में कोई तकलीफ नहीं हुई। पता ये चला मेरे नबी की जात तो दूर की बात है, मेरे नबी के
لیے جس میں ہر سے کوئی پسینہ ہو یا لعاب دہن ہو، اگر کسی بیمار کو لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے دن دیا کہتے وہ خیبر کا قلعہ، وہاں ایک قلعہ رہتا، اس میں بڑا دروازہ رہتا، سب دشمن اس کی طرف رہتا تھا۔ کہتے ہیں خیبر کا قلعہ کوئی صحابہ اسے اٹھا نہیں پاتے تھے۔ حضرت علی لڑتے گئے، دیکھتے کیا ہے کہ اچانک اس خیبر کے اس دروازے کو اللہ کے دماد، اللہ کے رسول کے دماد نے اٹھا لیا ہاتھ میں، اسے ڈھال بنا لیا۔ ڈھال بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کی محبت کے صدقے سے انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ اور جب پھینکا تو مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اس کے بعد اس دروازے کو 60 صحابہ اٹھا رہے تھے، اٹھا نہیں پائے، تو سارے لوگوں نے اس دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل فاتح خیبر دیا، مشکل کشا کیا، اور اللہ کے رسول کی اس دعوت نے خیبر کا قلعہ فتح کر کے دکھایا اور اپنا ایک اچھا اور پرفیکٹ یوگدان اسلام کو پھیلانے میں دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد ان کا ان کی عادت تھی، اذان ہونے کے بعد جب جاتے تو الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ ایک غلام تھا ابن ملجم غلام تھا، تو انہوں نے حضرت علی کو نظام، ایسا نظام آیا کہ ایک طرف سے لے کر کے دوسری طرف سے نکلے گا۔ اب حضرت علی نے جب یہ نیزہ کھایا تو کیا پڑھتے، اس دو برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج انسان ٹھنڈی میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے مسجد ڈرتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اور اگر انسان کو ٹھنڈی کی وجہ سے سجدے میں موت ہو جائے تو اس موت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ انسان ٹھنڈے سے مسجد میں نہیں آ رہا ہے مرنے کے ڈر سے، اور یہاں مولا علی خنجر اور نیزہ کھا کر کے کہہ رہے اس کو میرا دل کعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے علی نیزہ کھا کے کیسے کامیاب ہو جائے؟ تو جواب ملتا ہے، اے میرے چاہنے والے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے، ادھر روح جاتی ہے ادھر مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی، شہادت ہونے کے بعد کہتے ہیں اسی یہیں سے کچھ باتیں پھول گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی اب جو 4 5 6 منٹ بچا ہے، اب آپ کو میں ایک مرتبہ خاتون جنت کچھ باتیں بتاؤں۔ ایک مرتبہ کچھ نہیں پڑے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ایک شعر سن لیں، ہماری ماں بہنیں آپ اس میں امام تازہ ہو جائے گا۔ اگر اچھی عورت کسی کو بننا ہے تو حسنین کی ماں کی طرح بننا ہوگا۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، سبحان اللہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ۔ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ۔ لوگ حضرت حسن کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں اس محرم الحرام کے مہینے میں، اس لیے شاعر نے کہا کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خان فاطمہ، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خان فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون تھی؟ یہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات کا نام، ایسی شخصیت اور ایسی ذات کا نام، کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نجات دلانے والا۔ لقب زہرا تھا، زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ کہتے ہیں سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی اعلان نبوت سے 5 سال بعد پیدا ہوئی، نکاح 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ امام نسائی نے کہا مہر میں 400 مسکال چاندی دیا، 400 مسکال جسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول
ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो उसे तकलीफ देता है गोया कि वो नबी को तकलीफ देता है, और जो नबी को तकलीफ देता है गोया कि वो खुदा को नाराज करता है। अब पूछना चाहते उन यजीदियों कुत्तों से कि जिसने इमाम आली मकाम को शहीद किया, तो जब आली मकाम का सर काटा होगा तो फातिमा ज़हरा को तकलीफ हुई होगी कि नहीं हुई होगी, उन्हें परेशानी हुई कि नहीं हुई थी। जब फातिमा ज़हरा तकलीफ में मुब्तला हुई होगी तो यकीनन अल्लाह के रसूल नाराज हुए होंगे। जब अल्लाह के रसूल नाराज हुए होंगे तो अल्लाह ताला भी नाराज हुआ होगा। कहते हैं कि हज़रत फातिमा जब मैदान महशर में आएगी 70,000 गुलों की जरूरत हुई, तो निदा आएगी कि ऐ अहले महशर अपने सर को झुका ले, फातिमा की सवारी चली है। सबकी निगाहें नीची रहेगी, सबकी निगाहें नीची रहेगी। क्यों? इसलिए कि हज़रत फातिमा के तहारत का कोई जवाब नहीं, उनके पर्दे का कोई जवाब नहीं, उनकी इबादत का कोई जवाब नहीं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि उनके जिस्म के बाल तक को भी आज तक किसी ने नहीं देखा। इबादत ऐसी और अल्लाह की बारगाह में पर्दा ऐसा कि सारे लोगों के रूह को कब्ज़ हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम करते हैं, लेकिन हज़रत फातिमा के रूह को हज़रत इस्राईल ने नहीं निकाला, बल्कि अल्लाह ने अपनी शायान शान खुद हज़रत फातिमा के रूह को उसके जिस्म अक़दस से निकाला। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथ से चक्की चलाती और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का झूला हज़रत जिब्रील अमीन बना रखा था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला रात भर इबादत करती, रात भर इबादत करती। कहते हैं कि जब सारे मदीने के लोग सो जाते तब जाकर के हज़रत फातिमा मुसल्ला बिछाती, मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज पढ़ती, फराइज़ वाजिब को छोड़िए तहज्जुद पढ़ती, सजदे में अपने सर को रखती, और सर को रखने के बाद एक सजदा नहीं मुकम्मल होता था कि मस्जिद से आज़ान हो जाती थी। हज़रत फातिमा रोने लगी और कहती, ए परवरदिगारे आलम, आया कितनी रात, कितनी छोटी सी रात बनाता है। ए अल्लाह तबारक व तआला, अपने हबीब के संग की किसी दिन कितनी लंबी रात बनाना कि कम से कम तेरे रसूल की बेटी को सजदा मुकम्मल कर ले। इसलिए अगर कोई माए अपनी औलाद को हज़रत फातिमा ज़हरा का किरदार देना चाहती है तो सबसे पहले माँ को कहीं से फातिमा करना पड़ेगा, माँ को अल्लाह के रसूल की बेटी के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, माँ को हज़रत फातिमा के किरदार को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर माँ अच्छे किरदार वाली होती है, माँ अच्छे अखलाक वाली होती है, तो औलाद भी अच्छी अखलाक वाला होता है, औलाद भी फरमाबरदार होता है, औलाद भी अल्लाह का वली पैदा होता है। अगर माँ कहीं से फातिमा होती है तो बेटा शहबाज विनायक पैदा होता है, और अगर माँ खुद फातिमा होती है तो बेटा हसन हुसैन पैदा होता है। इसलिए मेरे नबी के जन्नती हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज कभी नहीं छूटी। इसलिए कहते हैं कि जब इनका विसार हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जनाजे को सुबह दिन में ना निकाला जाए, मेरे जनाजे को यूं ही फूला करके जाया जाए, बल्कि एक गहवारा बनाया जाए ताकि उसमें डाल करके ऊपर से चादर, और मेरे जनाजे में ज्यादा आदमी ना आए। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें, मेरी माएँ, जब हज़रत फातिमा का ये किरदार था तो उनके घर में हज़रत जिब्रील अभी बगैर इजाजत के नहीं आते थे। उनकी शौहर की अच्छी तरीके से उन्हें किताबें वक्त की तरह पढ़ा करते थे, उनका कोई जवाब नहीं था, सारी परेशानियां उनकी दूर हो जाया करती थी। और जब हज़रत फातिमा ज़हरा ने अल्लाह की सारी बात को मान करके और नबी की नाम को गुनगुना करके हज़रत हसनैन करीमैन की परवरिश किया, तो आपने देखा कि हज़रत हसनैन करीमैन ने अपनी माँ के दूध का कर्ज अपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी जान कुर्बान करके उतारा है। इसलिए हम अपनी औलाद को अगर तमाम तर जुल्म और सितम से बचाना चाहते हैं, अच्छा नेक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें
حضرت فاطمہ کا کردار اپنانا پڑے گا، تب آپ کا شوہر بھی مانے گا، آپ کے گھر میں اچھی زندگی بھی ہوگی، اچھی رشتہ داری بھی چلے گی، پھر آپ اس دنیا میں اچھی گلی سے فاطمہ ہو کر کے بھی جیئیں گے، اور حشر میں آپ کا حشر حضرت فاطمہ کی زہرا کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آگی بلائے سے اللہ فرمائے آگے سمجھ کر کے تو استغفار کرتے استغفر اللہ کی بھی لذت نظر کرواتا ہے آگے سلام پڑھیں۔